تو ایک تو تھے یوحنا جناب حضرت یحییٰ، اور ایک تھے جان دا اپوزل یعنی حواریوں میں سے ایک، اور پھر ایک تھے یوحنا دیلمی، دی جان آف دی عالم۔ بعض فضائل اہل بیت نقل ہوئے جان آف دی عالم سے۔ آخری جو بک ہے دا بک آف ریولیشن، یہ ایک بڑی کمپلیکیٹڈ ہے، اس کو آپ لوگ اگر جا کے دیکھیں تو یہ بڑی کمپلیکیٹڈ سی چیز ہے یہ۔ اچھا، اسی کے بارے میں ایک اور چیز بیان کریں، اور اس کو ہم نے تفصیل سے ڈسکس کیا ہے کہ مولا امیر المومنین سے کبھی ایک یہودی نے سوال کیا اور کبھی عیسائی نے سوال کیا کہ ایک عدد بتائیں کہ جو برابر تقسیم ہوتا۔ مولا امیر المومنین نے فرمایا کہ تم اپنے ہفتے کے دنوں کو ضرب دو اپنے مہینوں کے دنوں سے، اور مہینوں کے دنوں کو ضرب دو سال کے دنوں سے، یعنی 360 سے۔ اب جب یہ چیز بیان ہوتی ہے تو ہمارے لوگوں کے ذہن میں بھی سوال آ سکتا ہے، اور بعض وہابیوں نے اس پر اعتراض کیا اور ہم نے پھر اس کا جواب دیا۔ وہ اعتراض یہ ہے کہ 360 دن تو ہوتے ہی نہیں ہیں سال میں، یا 365 اور تقریباً 8 گھنٹے، یا 354 اور تقریباً یہی 5-7 گھنٹے۔ امام نے کیا فرمایا ہے کہ تم اپنے دنوں کو ضرب دو اپنے مہینے سے۔ تو یاد رکھیں یہ جو پورا ایک جو سرکل ہے، یا سمجھے جو پورا دورانیہ ہے کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، اس کو جو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے یہ دنیا کے مختلف کیلنڈر ہیں، اس میں مہینوں کی تعداد سب کی 12 نہیں ہے، لیکن امام نے کیا فرمایا کہ اپنے ہفتے کے دنوں کو اپنے مہینے، اور اپنے مہینے کے دنوں کو کس سے کرو ضرب؟ اپنے سال کے دن سے۔ سامنے والے سے کہہ رہے ہیں تم اپنے سال کے دن، وہ کتنے ہیں؟ 360۔ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ 360 جو دن کا کیلنڈر ہے وہ عیسائیوں کا خاص کیلنڈر ہے، کہ جس کو کہا جاتا ہے 360 ڈیز کیلنڈر، گاڈ کیلنڈر اور پروفیٹک کیلنڈر۔ اور اسی کیلنڈر کے ذریعے سے بعض جو پروفیسیز یا چیزیں ہیں دا بک آف ریولیشن میں، اس کو سولو کیا جاتا ہے، اس کے ذریعے سے حساب کتاب کیے جاتے ہیں۔ تو ایک عجیب و غریب قسم کی جو کتاب ہے بائبل میں کی، اور جس میں ایک عجیب و غریب قسم کی بعض چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر خوب تفسیریں لکھی گئی ہیں، 1-2 تفاسیر خود ہمارے پاس بھی ہیں، اور اگر جائیں تو اس پہ لیکچر کے لیکچر ہیں، اور کمنٹریز کی کمنٹریز یعنی تفاسیر ہیں اس کی۔ وہ ہے دا بک آف ریولیشن کہ جو لکھی ہے یوحنا یعنی جان میں۔ 12واں جو چیپٹر ہے وہاں پر ایک خاص موضوع ہے کہ اگر بھی اس وقت بھی آپ بیٹھ کے وہ کرنا چاہیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہ آ جاتا ہے کہ وہاں پر ایک مکاشفہ ہے ایک خاتون کے بارے میں اور ایک اجدہے کے بارے میں، دا لیڈی آف دا ہیون اینڈ ڈریگن۔ اگر آپ یہ بھی لکھیں گے جا کے گوگل میں لیڈی اور ڈریگن، تو فوراً آپ دیکھیں گے ہزاروں تصویریں آئیں گی، فوراً آپ دیکھیں گے کہ لیکچر کے لیکچر آ جائیں گے، کتابوں کی کتابیں آ جائیں گی۔ صرف آپ لکھیں دا لیڈی آف ہیون اینڈ ڈریگن۔ تو جو 12واں چیپٹر ہے دا بک آف جان کا، اس میں جو موضوع نکلتا ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، کیونکہ جب کبھی آپ کی بات ہو دیگر مذاہب سے تو بعض دفعہ پھر وہ چیزیں بیان ہونی چاہیے کہ جس کا ان سے تعلق ہے۔ اچھا، اب جب اس کو بیان کرتے ہیں تو عیسائی فوراً یہ کہتے ہیں اس وقت کے، البتہ یاد رکھیں کہ ہم انہیں عیسائی کہتے ہیں، لیکن وہ پھٹ سے جواب دیتے ہیں کہ ہم عیسائی نہیں ہیں، ہم مسیحی ہیں۔ اس پر بھی ہمارے ایک پورا لیکچر ہے، اگر آپ دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ کا اصلی نام کیا تھا، تو مسیح ان کا نام نہیں ہے، مسیح ان کا ٹائٹل ہے، یعنی مسایا۔ نام جو ان کا ہے وہ یسوس، حیسوس، ایسوس، لہذا ایسوس جو ہے آپ کو ابھی بھی اسپینش لوگوں میں ملے گا، اور ایسوس کا جو عربک میں جو لکھا جاتا ہے وہ عیسیٰ ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ ابراہم کا ابراہیم، یعقوب کا جیکب، اسماعیل کا اشمعیل، اسحاق کا آئزک، یوسف کا جوزف۔ جو اسپینش ہیں
ان میں آپ کو ایک لفظ ایک نام ملے گا جو بہت مشہور ہے, اور ہر خاندان میں 2-3 نام ہوتے ہیں. اگر آپ کا کبھی تعلق رہا ہو اسپینش لوگوں سے تو وہاں پر آپ کو ملے گا کیا؟ ہوزے. ہوزے جو ہے وہ اسپینش ورلڈ میں یوز ہوتا ہے کس کے لیے؟ تو عیسیٰ کے لیے بھی ان کے یہاں جیزس یوز نہیں ہوتا, اور جیزس تو نام بھی نہیں ہے, ٹائٹل ہے. ان کے یہاں یوز ہوتا ہے یسوس. آپ کو کبھی بھی کوئی ملے اسپینش تو اس سے پوچھیں کہ تمہارا نام ہے یسوس, تو کہے گا ہاں. پوچھے کس کا ہے تو کہے گا جیزس کرائسٹ کا نام, اور واقعاً صحیح ہے کیونکہ حضرت عیسیٰ کا نام یسوس ہی ہے. تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت مریم, اور اس مکاشفے کے پہلے ہی چیپٹر سے کلیئر ہو جاتا ہے کہ حضرت مریم نہیں ہے. وہ کیسے ہوتا ہے؟ تو پہلے اس کا جواب دے دیا جائے. یوحنا عارف کا مکاشفہ جسے کہا جاتا ہے The Revelation of Saint John. پہلا ہی اس کا جملہ کیا ہے؟ یہ عیسیٰ مسیح کی طرف سے مکاشفہ ہے جو اللہ نے اسے عطا کیا ہے تاکہ وہ اپنے خادموں کو وہ کچھ دکھائے. کیا دکھائے؟ جسے جلد ہی پیش آنا ہے. حضرت عیسیٰ نے اس دنیا سے اپنے ان حواری کو مکاشفہ کرایا کب کہ جن کو جلا وطن کر دیا تھا ایک جزیرے میں کہ جو یونان کے پاس ہے. اس کا ہمارا تفصیلی پورا ایک لیکچر ہے شہادت حضرت فاطمہ بائبل میں, تو اس میں اور تفصیل سے آپ کو مل جائیں گی ساری چیزیں, اور آپ کی تکرار بھی ہو جائے گی. تو یہاں پر اصل موضوع کیا ہے؟ جسے جلد ہی پیش آنا ہے, یعنی حضرت مریم نہیں ہے. ورنہ یہ ہوتا کہ جو کچھ حضرت مریم کے ساتھ ہوا وہ حضرت عیسیٰ نے مکاشفے میں دکھا دیا, ماضی دکھا دیا نا. اس کو پیش آنا ہے. اس نے اپنے فرشتے کو بھیج کر یہ مکاشفہ اپنے خادم یوحنا تک پہنچایا. انگلش میں کیا ہے؟ The revelation of the Jesus Christ which God gave unto him to show unto him servant things which must surely come to pass. اب یہ مکاشفہ ہے کیا؟ تو اس میں جو ایک اہم ترین موضوع اس کی جانب توجہ دلائیں کہ ابھی سادات یعنی نسل جناب سیدہ کتنے قسم کی ہیں؟ حسینی کتنی ہونی چاہیے تھی؟ آج یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم کہیں کہ یہ سادات حسنی ہے, یہ سادات حسینی, اور یہ سادات محسنی ہیں. نسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن یعنی جس دن حضرت سیدہ گھر پہ حملہ ہوا ہے تو ذریت رسول اللہ 1/3 قتل ہو گئی. کبھی سوچا آپ نے اس طرح سے؟ یعنی اس وقت دنیا میں کہیں بھی کبھی بھی کوئی بھی سادات محسنی نہیں ہوگا, نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا. حتیٰ ظہور کے بعد بھی سادات محسنی دنیا میں کوئی نہیں, کوئی سادات محسنی پیدا ہوا ہی نہیں, نہ ہوگا. تو پہلی چیز ذہن میں رکھیں کہ جس دن حملہ کیا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کی اور تمام ملائکہ کی اور تمام اوصیاء کی اور تمام مومنین جن و انس کی, تمام انبیاء, تمام اوصیاء اور تمام مومنین جن و انس کی لعنت ہو دشمنان محمد و آل محمد. اب سراج جو لقب ہے قرآن میں کس کا ہے؟ اور قمر جو ہے وہ کس کے لیے ہے؟ مولا امیر المومنین کے القاب میں سے جو آیات کی تعریف آپ نے سن لیا. اب یہاں پر دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کیا بیان ہو رہا ہے. اب آپ کو اگر اس میں سرچ کرنا چاہیں تو اچھا ہے کہ آپ صرف یہ دیکھیے گا وومن اینڈ دا ڈریگن, تو یہ آپ کو سب مل جائے گا. پھر آسمان پر ایک عظیم نشان ظاہر, and there appeared a great wonder in heaven. اب یہ گریٹ ونڈر کیا تھا؟ ایک خاتون جس کا لباس سورج تھا, اس کے پاؤں تلے چاند. اب یہ اس طرح ترجمہ ہوا ہے, یعنی سورج نے گھیرا ہوا ہے اور چاند پر کھڑی, اور اس کے سر پر 12 ستاروں کا تاج ہے. اس کا پاؤں بھاری ہے یعنی حاملہ ہے, اور جنم دینے کے شدید درد میں مبتلا ہونے کی وجہ سے وہ. پھر آسمان پر ایک اور نشان ظاہر ہوا. اب اس کو انگلش میں ہم نہیں پڑھ رہے کیونکہ اور ٹائم جائے گا, لیکن کوئی اس کو پڑھنا چاہے تو دا بک ریویلیشن آف جان چیپٹر نمبر 1 اور چیپٹر نمبر 12 کی فوراً ابتدائی میں ہے یہ سب کچھ. پھر آسمان پر ایک اور نشان
نظر آیا. وہ کیا نشان ہے؟ ایک بڑا اور آگ جیسا سرخ اژدہا یعنی وہ ڈریگن. اس کے 7 سر اور 10 سینگ تھے اور ہر سر پر ایک تاج تھا. اب یہاں سے اشرف الانبیاء کی 1/3 نسل ستاروں کے تیسرے حصے کو آسمان پر سے اتار کر زمین پر پھینک دیا. آسمان کے 1/3 ستارے توڑ دیے. اب یہاں پر مسیح بار بار اصرار کرتے ہیں کہ یہ حضرت مریم ہے، لیکن بعد میں کیا آتا ہے؟ پھر اژدہے کو خاتون پر غصہ آیا اور وہ اس کی باقی اولاد سے جنگ کرنے کے لیے چلا. تو یہاں پہ پتہ چلا کہ حضرت عیسیٰ تو ایک تھے، یہ باقی اولاد بھی اس خواتین کی تھی، اور یہ جنگ جو ہے چلتی چلی جائے گی. پھر انہی خاتون کی نسل سے ایک بچہ ہوگا جو کیا کرے گا؟ اولاد وہ جو اللہ کے احکام پورا کر کے عیسیٰ کی گواہی دیتے ہیں. پھر اسی خاتون کی نسل سے کیا ہوگا؟ وہ بچہ جو لوہے کی شاہی عصا سے قوموں پر حکومت کرے گا. اور خاتون کے اس بچے کو چھین کر اللہ اور اس کے تخت کے سامنے لایا گیا. یعنی ان خاتون کی نسل سے جو بچے ہوں گے ان سے مستقل جنگ چلتی رہے گی، یہاں تک کہ ایک بچہ جو ہے وہ اللہ کے تخت کے سائے میں رہے گا اور وہ بچہ جو ہے حکومت. لیکن جو اصل موضوع ہے وہ یہی ہے کہ اس اژدہے نے خاتون پر حملہ کیا اور آسمان کے 1/3 ستارے توڑ دی. اور اس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی ڈسکشن کیا، جیسا کہ عرض کیا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور کافی سال سے اس کے اوپر ہم نے دقت کی. اور کرسچن میں بھی اگر آپ جائیں گے حضرات میں، کیونکہ یہودیوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو وہ عام طور پہ اس کو ثابت نہیں کر پاتے. کیوں؟ کہ وہ اس کو ثابت کرنا چاہتے ہیں حضرت مریم کہہ کے، لیکن وہ سارا کام ختم ہو جاتا ہے جب چیپٹر نمبر 1 کو آپ دیکھیں گے کہ یہ بعد میں ہوگا. اور بعد میں کوئی بھی ایسی خاتون نہیں ہے جن کا تعلق جو ہے وہ سراج سے ہو، یعنی سورج سے اور قمر سے ہو اور 12 ستاروں سے ہو. یہ ساری علامتیں اگر کسی پر منطبق ہوتی ہیں تو وہ صرف اور صرف حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا ہیں، اور انہی کی نسل سے ایک ان کا بیٹا ہوگا جو عصا، لوہے کی عصا کے ذریعے سے، یعنی لوہے کی عصا مراد ہے بائبل میں، یعنی طاقت کے ذریعے سے پوری دنیا پر حکومت کرے گا. اب اگر دیکھا جائے، صرف مسلمانوں کو مد نظر رکھا جائے، تو کس کی نسل سے، کس خاتون کی نسل سے ایک لڑکا ہوگا کہ جو پوری دنیا پر حکومت کرے گا؟ یعنی تمام شیعہ سنی سے سوال کیا، وہ ہر جگہ جواب ملے گا، یعنی امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام. کس کی نسل سے ہیں؟ اگر کسی خاتون کی نسل کا ذکر کیا جاتا ہے تو کس کا ذکر کیا جاتا ہے؟ حضرت مرد کا نام لیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے ذریت رسول اللہ. لیکن ذریت رسول اللہ بھی اگر ہو تو کس کی نسل سے؟ فوراً کہتے ہیں مولا علی اور حضرت فاطمہ. مولا علی کی نسل سے بھی کیا کہ بات مکمل نہیں ہو پاتی. کیوں؟ کیونکہ مولا امیر المومنین کے تو اور ازواج سے بھی بچے تھے. مولا علی کی ذریت کے بعد فوراً شرط لگائی جاتی ہے، قید کیا جاتا ہے، تاکہ بات جو ہے کہیں اور تک نہ جائے. فوراً کہا جاتا ہے کہ یہ جو مولا علی کی نسل سے ہوں گے، لیکن یہ مخصوص ہوں گے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی نسل. تو یہاں پہ کہا جا سکتا ہے کہ فضائل اہل بیت علیہم السلام اللہ سبحانہ و تعالی نے مختلف جگہ پر چھپا کے رکھے ہیں تاکہ وقت آنے پر حجتیں تمام. اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، یاد رکھیں کہ جیسے ویٹیکن وغیرہ میں مختلف لوگوں کے پاس ہیں کہ جو بعد میں کھل کے سامنے آئے، کہ جن میں سے اہم ترین موضوع جو ہم نے توجہ دلائی وہ ایک آئے گا، لوگوں کے دل نرم ہوں گے کہ یہ جو اس وقت آنے والا ہے اس کا تعلق جو ہے کس سے ہے؟ انبیاء بنی اسرائیل میں سے بھی ہے، کیونکہ امام زمان علیہ السلام اپنی والدہ کے والد کی جانب سے ان کا شجرہ پہنچے گا کہاں تک؟ حضرت داؤد، اور حضرت داؤد سے لے کر حضرت اسحاق. والد کی جانب سے شجرہ پہنچے گا کہاں تک؟ رسول اللہ، اور رسول اللہ سے حضرت اسماعیل، اور حضرت اسماعیل پہ جا کر اور حضرت اسحاق پہ جا کے حضرت ابراہیم، یعنی معاملہ اوپر تک. یہ ساری چیزیں سبب بنیں گی، اور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل اور مصائب کے طور پر کسی بھی اعتبار سے کمپرومائز نہ کریں.